بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ارشاد ہے، موجود ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کس محل میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس آیت مبارک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس آیت مبارک کے حصہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع کی یہ آیت مبارک ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں اس کی دبر یعنی پشت کی طرف سے اس کے اگلے حصے میں ہم بستری کرے گا تو اس کا بچہ جو ہے وہ لنگڑا یا لولا یا احمق پیدا ہوتا ہے، نابینا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے جو ہے یہ باطل خیال تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کذبت، کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے یہ بات جھوٹی کہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بستری ترجمہ کیا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا، تم آؤ، حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ، أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرنی ہے، یعنی تم سامنے سے ہم بستری کرو، سامنے بیٹھ کے یعنی اگلے حصے میں ہم بستری کرو، یا پچھلا حصہ جو ہے وہاں بیٹھ کر اگلے حصے میں ہم بستری کرو۔ ہم بستری صرف اگلے حصے میں کرنی ہے اور پیچھے والا جو مقام ہے اس میں حرام ہے، کیفیت جو بھی ہو۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، عورت کو کھیتی کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنی کھیتی کے پاس تم آؤ، اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ عورت کی جو عضو خاص ہے وہ کھیتی ہے، اور آدمی ہم بستری میں جو نطفہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، خامد ڈالتا ہے تو وہ بیج کی طرح ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کھیتی کی مانند ہوتے ہیں، اس لیے تشبیہ دی گئی۔ اور اس پہ ایک حدیث مبارک دلالت کرتی، امام رازی رحمۃ اللہ نقل فرمائی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیسے کر سکتا ہوں، کہاں سے کر سکتا ہوں، کس مقام، تو کیفیت کیا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم چاہو، یعنی آگے بیٹھ کر اگلے مقام میں ہم بستری، یا پیچھے بیٹھ کر اگلے ہی مقام میں ہم بستری۔ اور تیسری شکل فرمایا کہ لا، وہ نہ ہو کہ تم پیچھے والے مقام میں ہم بستری کرو، تو یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنی، پچھلے مقام میں نہیں کرنی، باقی اگلے مقام میں کرنی ہے، چاہے سامنے سے کرو چاہے پیچھے سے کرو۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں، محدثین مفسرین، کہ چاہے کھڑے ہو کے ہم بستری کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹا کر کرو، پہلو کے بر کرو، جیسے بھی کرو، لیکن مقام اگلا ہونا چاہیے، پچھلا مقام نہیں ہونا چاہیے۔ اب غور کرو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، انا۔ بعض لوگ نعوذ باللہ راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں کہ انا جو ہے یہ متعدد جگہوں پر دلالت کر رہا ہے کہ جہاں سے تم چاہو، یہ جہاں کا ترجمہ نہیں ہے، یہ کیفیت کے معنی میں، کیف شئتم، جیسے تم چاہو، مقام اگلا رہے، کیفیت تم کھڑے ہو کر، بٹھا کر، لٹا کر، پہلو کے بل، جیسے سامنے سے، پیچھے بھی بیٹھ کر، لیکن مقام اگلا یوز کرو، کیونکہ کھیتی وہاں ہے، بچے وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ عقل مند آدمی ہو، تم یہ بتاؤ کہ بچے تو اگلے مقام سے پیدا ہوتے ہیں نا، پیچھے والا مقام تو گندگی کا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ
فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. تو یہ اگلا مقام ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اگلے مقام میں ہے. خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اگلے مقام میں. اور اب یہ جو فرمایا گیا فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے دور رہو، یعنی جب خون اس کو آتا ہے، ماہواری آتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب، فرمایا وہ گندگی ہے. تو یہاں گندگی کی وجہ سے وہاں منع کیا گیا. تو یہاں بھی پچھلے والا مقام جو ہے یہ گندگی کا مقام ہے، یہ گندا مقام ہے. جہاں جہاں وہ سبب پایا جائے گا وہاں حرمت بھی آ جائے گی. جیسے حالت حیض میں ہم بستری حرام ہے، اسی طریقے سے جو ہے پچھلا مقام بھی حرام ہے. آگے والا مقام یوز کر سکتے ہو، اس کی کیفیت جو تم چاہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی. اور اس پہ ایک واقعہ ہے کہ تو واقعہ یوں ہے کہ حسینہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے نے بڑے شخص کو قتل کر دیا. جب معاملہ سامنے لایا گیا، بچے کو گرفتار کر کے لایا گیا. امیر المومنین نے پوچھا تم نے کیوں مارا؟ تو اس بچے نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ سے بدفعلی کی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو مار دی. یہ معاملہ جناب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لایا گیا. تو آپ نے فرمایا اس کی قبر اکھیڑی جائے. اگر وہ قبر میں موجود ہے تو پھر یہ بچہ جھوٹا ہے، اور اگر نہیں موجود تو پھر یہ بچہ سچا ہے. جب قبر اکھیڑی گئی تو اس کی میت موجود نہیں تھی. اس کا معاملہ دریافت کیا گیا تو حسین علی کرم اللہ وجہ آپ نے فرمایا کہ جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو مرنے کے بعد نعوذ باللہ اس کو جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے ساتھ ان کو ملا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو اس لیے لڑکوں کے ساتھ بھی بدفعلی نہیں کرنی، اور عورت کے پچھلا مقام یوز کرنا وہ بھی یہی گناہ ہے، وہی ترتیب ہے، وہی چیز ہے، وہی گندا کام ہے. اس لیے اس سے نہایت پرہیز کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.